السلام علیکم. لونگ کا ایک چھوٹا سا یہ وظیفہ، یہ عمل آپ 9 اور 10 محرم کو کر لیں. آپ کے گھر میں انشاءاللہ رزق کی برکتیں، مال دولت کثرت سے آ جائے گا، اور اس وظیفے سے آپ کے گھر میں پیسے کی بارش ہو جائے گی. بس یہ چھوٹا سا ایک لونگ کا عمل کر لیں 9 اور 10 محرم کو. محرم کا مہینہ ماشاءاللہ سے شروع ہو چکا ہے اور اس کا بہت ہی زیادہ احترام بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے چند عبادات یا چند ایسی چیزیں اگر آپ کریں تو اس کا فائدہ آپ کو ساری زندگی ہوتا ہے. 9 اور 10 محرم کو لونگ کے اوپر، لونگ کے چند دانوں کے اوپر یہ آپ چھوٹا سا یہ عمل کر لیں گے اور آپ کی زندگی بدل جائے گی. میں کہتی ہوں کہ آپ کی زندگی ڈیفینیٹلی بدل جائے گی. جتنے لوگوں کی جو پریشانیاں ہیں، جو سسٹرز مجھے کہتی ہیں کہ ہمارے حالات خراب ہیں، ہمارے ہسبینڈ کی جاب نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، صرف یہ 2 دن، اور یہ 2 دن پورے سال کے بعد آتے ہیں. ان 2 دنوں کا آپ فائدہ اٹھا لیں. ابھی آپ اٹھا لیں فائدہ. آپ لوگوں کو ساری زندگی، آپ لوگوں کی مشکلات انشاءاللہ حل ہو جائیں گی. آپ ان 2 دنوں کا فائدہ کس طرح سے اٹھا سکتے ہیں، میں آپ کو یہ چھوٹا سا ایک وظیفہ بتاؤں گی جو کہ لونگ کے اوپر آپ نے ایک عمل کرنا ہے، اور آپ لوگ اس کو کرنے کے بعد اس کا فائدہ خود دیکھیں گے. انشاءاللہ میں خود بھی کروں گی اس کو. یہ عمل آپ پر پیسوں کی بارش کر دے گا. آپ کی تمام مرادیں پوری ہو جائیں گی ایک لونگ کے اس عمل سے. جس نے بھی اس عمل کو کیا ہے نا، لونگ کے عمل کو محرم میں، اس نے اس عمل سے نا بہت کچھ حاصل کیا ہے. اس کے بارے میں آپ کو ایک سچا واقعہ بتاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں پکا یقین ہو جائے اور آپ کو اس عمل کے بارے میں خود بخود ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، کیونکہ اگر کوئی بھی چیز آپ سکپ کرتے ہیں نا، دیکھیں جو چیز آپ کو اس وظیفے سے متعلق بتائی جا رہی ہوتی ہے نا، اٹ مینس کہ اگر آپ اسے سنیں گے تو آپ کو ہر چیز کے بارے میں کلیئر پتہ چل جائے گا. تو ویڈیو کو فل واچ کریں تاکہ آپ لوگوں کو اس وظیفے کی اہمیت پتہ چل سکے. اور جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں نا، پلیز جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور میرے چینل کی اس ویڈیو کو محرم سے پہلے اتنا شیئر کر دینا تاکہ باقی لوگ بھی اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں. تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ وظیفہ لونگ کے اوپر آپ نے کرنا ہے. سورہ کوثر کا یہ وظیفہ ہے، اور انشاءاللہ آپ کی تمام خواہشیں جو بھی ہیں، آپ کے دل میں مرادیں ہیں، وہ سب اس وظیفے سے انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی. لیکن ہر چیز کے لیے آپ نے جو بھی پڑھتے ہیں نا، اس کے لیے آپ نے اللہ کی ذات پر بھروسہ بھی رکھنا ہے اور اللہ پر یقین بھی رکھنا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ چیز پوری ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ جس طرح سے مانگتے ہیں نا، بڑے بزرگ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا کیا طریقہ ہے. جب بھی آپ یہ وظیفہ کریں گے نا، آپ اپنے اندر یہ گمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میری ہر مراد، ہر حاجت کو پوری کرے گا، اور آپ اس نیت سے اگر وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ پر پیسوں کی بارش ہوگی، آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. جو واقعہ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، اسی واقعے کے بیچ میں اس عمل کا طریقہ بھی موجود ہے. آپ لوگوں نے اس واقعے کو پورا سننا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس کی اہمیت کا بھی پتہ چل سکے اور آپ لوگ اس وظیفے سے فائدہ بھی اٹھا سکیں. اور جو چیز آپ کو بتائی جائے گی اسی طرح سے آپ نے اس وظیفے پہ عمل کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس چیز کا فائدہ بھی حاصل ہو. یہ میں جن کی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں نا، ان کو وہ ایک ماشاءاللہ سے جو عالم ہیں، ان کے ایک سٹوڈنٹ نے انہی کی چینل کا ویڈیو دیکھا تھا اور ان کا یہ وظیفہ محرم کے دنوں میں کیا تھا، اور وہ رہتے ہیں انڈیا میں. انہوں نے جب یہ وظیفہ یہ عمل کیا تھا نا، تو اس سے ہونے والے ان کے جو معجزے تھے نا، انہوں نے پھر وہ فیڈ بیک کے ذریعے ان کو بھیجے کہ تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ان کی چیز پر عمل کر کے، ان کی بات پر عمل کر کے الحمدللہ سے کتنے بڑے بڑے معجزے ہو سکتے ہیں، اور ان کو پتہ چلنا چاہیے اس چیز کا. تو انہوں نے یہ شیئر کیا تھا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. انڈیا سے ان بھائی نے کہا کہ میں نے آپ کا وظیفہ اس طرح سے، ایک ہمارے سکھ گھرانہ تھا، ایک انڈیا میں سکھ گھرانہ تھا جو بہت ہی پریشانیوں میں گھرا ہوا تھا، ان کا کوئی بہت بڑا مسئلہ تھا. تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کو یہ وظیفہ بتایا، وہ حالانکہ سکھ تھے، اور کہتے ہیں کہ میں نے جب وہ وظیفہ ان کو بتایا، انہوں نے جب وہ وظیفہ اس طرح سے اس عمل سے کیا، اور اس کے بعد جب ان کی وہ پریشانی حل ہو گئی، تو آپ یقین کریں گے ان کے گھر کے 10 افراد تھے، ٹوٹل 10 افراد، اور ماشاءاللہ جزاک اللہ الحمدللہ ان کے 10 افراد پورے خاندان نے، یعنی کہ پورے گھرانے نے اسلام قبول کر لیا. اس چیز کو دیکھتے ہوئے، اس وظیفے کو کرتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ پر ان کے توکل، وہ اسلام قبول کر بیٹھے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تو تھا اس سکھ کا واقعہ، لیکن اس بھائی نے خود اس پہ عمل کیا. ان کے ساتھ کیا معجزہ ہوا وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. انہوں نے کیا، وہ سکھ فیملی جو تھی ماشاءاللہ سے الحمدللہ وہ اب نماز وغیرہ پڑھتی ہیں، وہ مسلمان ہو چکی ہیں. اب ان بھائی کے ساتھ کیا معجزہ ہوا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. یہ بھائی بتاتے ہیں کہ 2019 میں ان کی ایک فیکٹری تھی جس میں یہ کام کیا کرتے تھے. ان کے انڈر 200 مزدور تھے، 200 ورکرز تھے جو کہ مسلمان تھے.
ان کے پاس کوئی ایسا پیسوں کا کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی کمی سی ایسی ہو گئی، ان کی ایسا کوئی کرائسس میں یہ گر گئے کہ ان کے پاس نا شدید کمی ہوگی پیسوں کی. پھر یہ مزدوروں کو جو ان کے ورکرز تھے کام کرتے تھے ان کو بھی پیسے کسی سے ادھار پکڑ کے ان کی پیمنٹ دیا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میرے مالی حالات اتنے خراب ہو چکے تھے، قرضہ بھی لے کے میں لوگوں کو آگے دیتا تھا، تو میرے مالی حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ میرے پاس صرف 2 آپشن بچے تھے، جن میں سے 2 آپشن میں سے ایک یہ تھا کہ میں بینک سے لون لے لوں، لیکن وہ لینا نہیں چاہتے تھے بینک سے لون، یا پھر وہ اس کاروبار کو بند کر دیں. یہ 2 آپشن تھے ان کے پاس. اور وہ لون کیوں نہیں لینا چاہتے تھے؟ کیونکہ بینک سے اگر لون نکالو تو اس میں سود والا آپشن آ جاتا ہے، تو وہ اس سود سے بچنے کے لیے لون نہیں لینا چاہتے تھے. دوسرا آپشن یہ تھا کہ وہ اس کام کو، اس کاروبار کو بند کر دیں. اب ان کے لیے کاروبار کو بند کرنے سے زیادہ پریشانی والی بات یہ تھی کہ ان کے انڈر جو 200 لوگ کام کر رہے تھے انتہائی غریب تھے، اور ان کی مزدوری یہاں پہ لگی ہوئی تھی، ان کی دہاڑ لگی ہوئی تھی، وہ یہاں سے کام کر کے اپنے گھر کا خرچہ چلاتے تھے. تو اگر وہ یہ کمپنی بند کر دیں تو ان 200 ملازمین کا روزگار بند ہو جاتا. سب سے زیادہ ان کو اس چیز کی پریشانی تھی. اور بند نہ کرنے کے علاوہ دوسرا جو آپشن تھا وہ بینک سے لون لینے والا تھا، جس میں سود کا آپشن آ رہا تھا کہ بھئی اگر وہ لے لیتے تو وہ سود میں چلا جاتا. ان کا حرام جو ہے وہ اسلام میں آپ کو پتہ ہے منع ہے، سود جو ہے وہ حرام ہوتا ہے، اور اس لیے انہوں نے وہ سٹیپ نہیں اٹھایا. وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ اب میں کیا کروں، کس طرف جاؤں. بہت ہی پریشان ہوئے، وہ رونے لگے. روتے روتے وہ گھر گئے ہیں تو وائف نے ان کو روتے ہوئے دیکھا، بڑی پریشان ہوئی ان کی وائف. انہوں نے پھر اپنا، جیسے ہم خواتین اپنے موبائل سرچ کرتی رہتی ہیں نا گھر بیٹھ کے، تو اسی طرح سے ان کی جو وائف تھی انہوں نے اسی طرح سے موبائل سرچ کرتے ہوئے یہ وظیفہ دیکھا، اور انہوں نے اپنے میاں کو یہ درس سنایا. یہ وظیفہ ایک درس کی طرح تھا، مطلب جیسے اب میں آپ کو بتا رہی ہوں تو ایک درس ٹائپ ہو گیا. تو وہ بتایا، جب انہوں نے وہ دیکھا وظیفہ، اس کے بعد وظیفے کا عمل کیا تھا. عمل کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے ایک لونگ لے لینا ہے، اسے اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ کے نا مٹھی کو بند کر لینا ہے. اور مٹھی بند کرنے کے بعد جو آپ نے عمل کرنا ہے نا وہ اس طرح سے کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے درود شریف، درود پاک آپ نے 1 دفعہ پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسے آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور پھر سے دوبارہ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے 3 بار. اور پھر سے 1 دفعہ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے. پھر تیسری مرتبہ بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 دفعہ پڑھنی ہے، اور پھر سے 1 دفعہ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے. 3 مرتبہ یہ عمل پورا کرنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام، اللہ تعالیٰ کے نام ہے یا غنیو، 11 مرتبہ اس نام کو یا غنیو کو پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا مغنیوں کا عمل کرنا ہے، 11 مرتبہ پڑھنا ہے اسے. اور پھر آخر میں آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. اب یہ آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا، اور آپ نے اب ہتھیلی کو کھولنا ہے، اور پھر لونگ کو پھونک مارنی ہے آپ نے، اور پھر سے آپ نے مٹھی کو بند کر لینا پھونک مارنے کے بعد. اب جو آپ نے لونگ ہاتھ میں مٹھی میں پکڑی ہوئی ہے، یہ عمل آپ کا کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب آپ نے وہ مٹھی اپنی جیب میں، اپنی پاکٹ میں لے جا کر اپنی پاکٹ میں کھول دینی ہے، وہ لونگ اپنی جیب میں رکھ لینی ہے، ٹھیک ہے. اور جو خواتین حضرات ہیں وہ اپنے پرس میں بھی رکھ سکتی ہیں، یا جہاں پہ بھی وہ اپنے پیسے رکھتی ہیں وہاں پہ بھی رکھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مٹھی کو اس جگہ پہ لے جا کر ہی کھولنا ہے. بس یہ چھوٹا سا عمل آپ نے کرنا ہے، اور آپ یقین مانیں اس عمل کے بعد آپ کو تصور بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے کہاں کہاں سے پیسے آئیں گے، آپ کے خزانے بھر جائیں گے. انشاءاللہ آپ یہ عمل ضرور کرنا. وہ بھائی بتاتے ہیں کہ جنہوں نے اس عمل کو کیا، اپنی بیوی کے کہنے پہ اس عمل کو انہوں نے کیا، اور پھر اس کے بعد ان کا 80 لاکھ کا قرضہ ختم ہو گیا. کیسے ہوا؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے. ظاہری بات ہے، آپ کچھ بھی وظیفہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دل سے جستجو سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کہیں نہ کہیں سے پورا کر دیتا ہے، وظیفے کے عمل سے، وظیفے کی طاقت سے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سے. وہ بھائی بتاتے ہیں کہ میں نے نا جب لاک ڈاؤن چل رہا تھا نا، کرونا وائرس بھی بیچ میں آ گیا تھا، تو اس ٹائم پہ بھی مجھے پیسے کی کمی نہیں ہوئی. یعنی کہ میرا کاروبار ماشاءاللہ اتنا اچھا چل رہا تھا. وہ 3 سال جو بھی کرونا وائرس میں جو بھی کرائسس آ رہے تھے لوگوں پہ، اس ٹائم پہ ان کے حالات، مالی حالات بہت ہی زبردست چل رہے تھے. اور اس کے بعد ان کے وہ جو 200 ممبر ان کے انڈر کام کر رہے تھے وہ 400 میں تبدیل ہو گئے. اور ماہانہ آمدنی میں ان کی نا 80 لاکھ تک کا اضافہ ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے. ان کا اب کاروبار اس طرح سے چل رہا ہے. تو یہ ایک مثال اور یہ ایک حقیقت آپ کو بتائی گئی ہے. اب میں جب بھی کوئی صورت یا کچھ بتاتی ہوں تو اس کے حوالے سے دیکھیں ڈیٹیل بتانی پڑتی ہے.
ڈیٹیل نہ بتائیں، ایسے بھی بتا دیں تو لوگ کہتے ہیں جی اس کا آپ نے کچھ بتایا نہیں، اور ڈیٹیل بتا دو تو آپ سنتے نہیں ہیں ویڈیو کو پورا، پھر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ یوں ہو گیا، یہ یوں ہو گیا، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چلا، وظیفہ یوں نہیں ہوا، یوں نہیں ہوا. تو دیکھیں پراپر سننے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے اچھا اس بندے کے ساتھ اس طرح ہوا تھا، اچھا ہمارے ساتھ بھی، اور کس طرح سے کس نیت سے آپ نے کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ ویڈیو فل واچ کرتے ہیں تب جا کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے. اسی لیے کہتی ہوں ویڈیو کو فل واچ کیا کرے، پہلے جو ڈیٹیل بتائی جاتی ہے وہ آپ کے فائدے کے لیے ہوتی ہے. تو جی اس عمل کو ضرور کیجئے گا. محرم کا جو اب 9 اور 10 محرم کا دن آ رہا ہے، اس سے آپ اس عمل کو کر کے فائدہ اٹھائیں، اور میں بھی انشاءاللہ کروں گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اچھی سی موٹیویشن کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.